اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم عروض سیکھنے والے تمام طلباء و طالبات کو پروفیسر خضر عباس کا سلام پہنچے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ علم عروض کے ویڈیو لیکچرز کا تعارفی سبق ہے، جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ علم عروض کس چیز کا نام ہے۔ اس کو کچھ لوگ علم عروض پڑھتے ہیں اور کچھ علم عروض پڑھتے ہیں، تو اس کا تلفظ علم عروض غلط ہے، اس کا تلفظ علم عروض ہے۔ یہ دیکھیے سبق نمبر 1 آپ کے سامنے ہے اور اس کا عنوان ہے تعارف۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے ہم علم عروض کی تعریف کرتے ہیں۔ علم عروض کی تعریف کیا ہے؟ علم عروض ادبیات کے 12 علوم میں سے ایک علم ہے، جس کی مدد سے شعر کا وزن دیکھا جاتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے جو شعر ہے وہ وزن میں ہے یا بے وزن ہے۔ شعر کیا ہے؟ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہم شاعر ہیں، شعر کہنا چاہتے ہیں یا شعر کہتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شعر کس چیز کا نام ہے۔ دیکھیں، شعر دو ہم وزن مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دو مصرے آپس میں مل کر ایک خیال بناتے ہیں جسے مضمون کہتے ہیں۔ دونوں مصرے یا دونوں میں سے کوئی ایک مصرع وزن میں نہ ہو یا شعر کے دونوں مصرے مل کر کوئی خیال پیش نہ کر سکیں تو ایسا شعر بیکار اور پھینک دینے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ شعر، نثر اور شعر میں فرق کیا ہے؟ انسان اپنے خیالات بیان کرنے کے لیے الفاظ اور فقرات کا سہارا لیتا ہے۔ اگر یہ الفاظ و فقرات وزن میں ہوں تو شعر کہلاتے ہیں، اور اگر وزن کے بغیر ہوں تو نثر کہلاتے ہیں۔ شعر کے اجزاء، اب شعر کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ میرے حساب سے شعر کے 5 اجزاء ہیں، جن میں سے پہلا جزو خیال ہے۔ آگے ہم ان پہ ڈسکس بھی کریں گے۔ تو پہلا جز خیال ہے، دوسرا جز 2 مصرے ہیں، اس کے بعد وزن ہے، پھر تلازمہ کاری ہے، اور آخر میں شعریت۔ یعنی یہ چیزیں جس شعر میں موجود ہوں گی تو وہ بڑا اچھا شعر ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیے خیال۔ شعر کی بنیاد خیال پر ہوتی ہے۔ خیال اس مضمون کو کہتے ہیں، یعنی آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جی محبوب کی زلفوں کی تعریف میں کچھ کہنا ہے، تو اب کیا کہنا ہے؟ اب ہمارا ارادہ بنا کہ ہم نے محبوب کی زلفوں کی تعریف میں کچھ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ پھر یہ سوچیں گے کہ ہاں جی، میں اپنے محبوب کی زلفوں کو کس چیز سے تشبیہ دوں؟ کالی رات سے تشبیہ دوں، ساون کی کالی گھٹاؤں سے تشبیہ دوں، یا کس چیز سے تشبیہ دوں؟ یا استعارہ استعمال کروں، یا کنایا استعمال کروں، یا مجاز مرسل استعمال کروں؟ اب دیکھیں، اب ایک شعر ہے فیض احمد فیض کا، اس میں وہ جو ہے اس کے لباس اور زلفوں دونوں کی تعریف کرتے ہوئے اس کو موسم گل کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ رنگ پیراہن کا، خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ یعنی اب کتنی چیزوں کو اس نے تلازمہ کاری کے ساتھ اکٹھا کیا ہے۔ تو خیال جتنا اچھا ہوگا شعر اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ عمدہ خیال کو اصلاح کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یعنی وزن کی غلطیوں کو ہم درست کر سکتے ہیں۔ لیکن جب خیال ہی معمولی سا ہوگا، اب دیکھو جی میرے محبوب کی زلفیں خوبصورت ہیں، یہ تو ایک نثری سی بات ہوئی۔ اب میرے محبوب کی زلفیں کالی گھٹاؤں جیسی ہیں، تو یہ تشبیہ کے ساتھ ہم نے دے دیا۔ اور جیسے فیض نے کہا تھا کہ رنگ پیراہن کا، خوشبو زلف لہرانے کا نام، یعنی محبوب نے زلف لہرائی تو خوشبو بکھر گئی، یعنی وہ خوشبودار زلفیں۔ اور اب دیکھیں، یہ آپ کی اسکرین پہ کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ شعر کی بنیاد خیال پر ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسا خیال جو شاعر کے ذہن میں موجود ہو اور وہ اسے بیان کرنا چاہتا ہو۔ یہ خیال جتنا منفرد ہوگا شعر اتنا ہی اچھا اور زندہ رہنے والا ہوگا۔ اگر شاعر کے پاس خیالات کی کمی ہوگی تو وہ کبھی اچھا شعر نہیں لکھ پائے گا، اور اس کی شاعری محض ہم وزن مصروں میں قافیہ پیمائی ہوگی، یعنی وہ قافیہ ردیفی ہوگی، مصرے ہوں گے، اس میں کوئی خیال نہیں ہوگا، یا پھر وہ کسی شاعر کا خیال چوری کرے گا
تو پھر اسے سرقہ یعنی ادبی سرقہ یا ادبی چوری کا الزام لگے گا۔ آگے دیکھیے دو مصرے، یہ شعر کے لیے ضروری ہیں۔ شعر دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک شعر دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نظم کے بند میں نظم کی نوعیت کے مطابق 3، 4، 5، 6، 7، 8 یا اس سے زیادہ مصرے ہوتے ہیں۔ یہ مصرے ایک دوسرے کے ساتھ خیال، وزن، تلازمہ کاری اور قافیہ ردیف کے بندنوں میں جکڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کے درمیان ربط ہوتا ہے۔ اگر دو مصروں کے درمیان ربط نہیں ہوگا تو وہ کبھی ایک اچھا شعر نہیں بن پائے گا، بلکہ شعر بھی نہیں ہوگا۔ وزن، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ وزن کا کیا کام ہے؟ یہ شعر کو نثر سے الگ کرتا ہے۔ اب اگلے اسباق میں ہم پڑھیں گے کہ وزن کیا ہوتا ہے۔ شعر کے دونوں مصروں کا آپس میں ہم وزن ہونا ضروری ہے، اسی طرح ان مصروں کا کسی مشہور اور مروجہ آہنگ یعنی بحر کے وزن پر ہونا بھی ضروری ہے۔ وزن کے بغیر شعر بیکار ہے، یہاں تک کہ آزاد نظم میں بھی وزن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ وزن شعر کو نثر سے الگ کرتا ہے، اور یہ دونوں مصروں میں موجود آوازوں اور ان آوازوں کی حرکات اور سکون کی ہم آہنگی کا نام ہے۔ مثلاً اب ایک شعر کے پہلے مصرے میں 20 آوازیں ہیں تو دوسرے مصرے میں بھی 20 ہی آوازیں ہوں گی، یہ نہیں کہ دوسرے مصرے میں 21 یا 22 آوازیں ہوں گی۔ اگر پہلے مصرے میں 20 آوازیں ہیں تو دوسرے مصرے میں بھی 20 آوازیں ہیں، اور پہلے مصرے کی چوتھی آواز اگر ساکن ہے تو دوسرے مصرے کی چوتھی آواز کو بھی ساکن ہونا چاہیے، اور پہلے مصرے کی تیسری آواز اگر متحرک ہے تو دوسرے مصرے کی تیسری آواز کو بھی متحرک ہونا چاہیے، یعنی حرکت کے مقابلے میں حرکت آئے اور سکون کے مقابلے میں سکون آئے۔ یہ ہم اگلے سبقوں میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو حرکت کے مقابلے میں حرکت اور سکون کے مقابلے میں سکون اور آوازوں کی یکساں تعداد کو وزن کہتے ہیں، اور جب یہ وزن کسی بحر کے ساتھ مل جائے تو وہ شعر وزن میں ہوتا ہے، اور اگر کسی بحر میں نہ ملے تو پھر ہم کہتے ہیں غیر مستعمل وزن، یا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں تلازمہ کاری، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے ایک شعر میں، کہ دونوں مصرے مل کر ایک مضمون بنائیں، دونوں مصروں کے درمیان ہم آہنگی ہو۔ شعر کے دونوں مصرے مل کر جب ایک مضمون بنا دیں تو اسے تلازمہ کاری کہتے ہیں۔ مثلاً ایک مصرے میں دعویٰ ہو تو دوسرے میں دلیل یا ثبوت، جیسے غالب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اور ایک مصرے میں سوال ہو تو دوسرے میں جواب، جیسے ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یا پہلے مصرے میں شروع ہونے والی بات دوسرے مصرے پر ختم ہو۔ شعر میں تلازمہ کاری لازم ہے، یعنی اگر دونوں مصرے آپس میں نہیں مل رہے، ان دونوں مصروں کا مضمون یکساں نہیں ہے، تو وہ شعر بیکار ہے۔ اس کے بعد دیکھیے شعریت، اس کو لفظوں میں نہیں تولا جاتا، یہ ایک مخصوص انداز اور فضا کا نام ہے۔ یہ دیکھیے اس کی تعریف، یہ سامنے آپ کے اسکرین پہ موجود ہے کہ شعریت کی تعریف ایسا کیا ہو شعر میں جو اسے شعریت کا حامل بنائے۔ شعریت کسی ٹھوس چیز کا نام نہیں، شعریت وہ لطیف احساس ہے جو کسی شعر کو سن کر یا پڑھ کر آپ کے اندرون میں ایک پرلطف ہیجان برپا کرتا ہے، یعنی جذبات بڑھتے ہیں، کچھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے، آپ کو لطف آتا ہے، آپ کو کوئی احساس پیدا ہوتا ہے، محبت کا احساس، نفرت کا، غم کا، خوشی کا، کوئی بھی احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، آپ کو بے اختیار واہ کہنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ مضمون سے ہرگز نہیں۔ مضمون کے ابلاغ اور اثر پذیری کا تعلق سراسر عقل ہی سے ہے، احساس سے نہیں۔ احساس سے تعلق شعر کی صوتیات کا ہے، لفظوں کی نشست و برخاست کا، یعنی ایسے لفظ استعمال کیے جائیں پھر ان کی ترتیب استعمال کی جائے، اس کیفیت سے جو شعر کے تار و پود میں بنی گئی ہے اس ان کہی کا ہے، جسے ہم رمزیت اور ایمائیت کہتے ہیں، تشبیہ کا استعمال، استعارے کا استعمال، کنایہ کا استعمال، مجاز مرسل کا استعمال، یعنی جس کو فارسی میں ہم کہتے ہیں کہ از دل خیزد و بر دل ریزد، کہ بات دل سے نکلے اور دل پر جا گرے، جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔
اور اس تصویر کیا ہے جو شعر سن کر سامع کے ذہن میں ابھرتی ہے، ان سب عوامل کا مجموعی تاثر جتنا طاقتور ہوگا، شعر اتنی گہری شعریت کا حامل ہوگا۔ کلام موزوں اور شعر کے درمیان فرق سمجھنا ہو تو ان عوامل کا ادراک ضروری ہے جو میں نے اوپر درج کیے ہیں۔ ویسے کلام میں موزون تو گنتی بھی ہے، جیسے ہم کہیں جی 71 72 73 74، یہ پہلا مصرع ہو گیا، 75 76 77 78 یہ دوسرا مصرع ہو گیا، لیکن ہم اس کو شعر تو نہیں کہہ سکتے نا۔ تو شعر کے اندر اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، صرف وزن نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیے نتیجہ کلام، یعنی ہم نے جو آج لیکچر لیا، جو ہم نے پڑھا سبق، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک شعر کے لیے عمدہ خیال اور اس کے ساتھ ساتھ وزن اور کسی مروجہ بحر میں ہونا ضروری ہے۔ تلازمہ کاری شعر کی لازمی شرط ہے، اور اگر عمدہ خیال کے ساتھ الفاظ کا چناؤ بھی عمدہ ہو اور شعریت بھی پائی جائے تو ایک لازوال شعر تخلیق ہوتا ہے۔ پھر ایسا شعر ہوتا ہے، پھر وہ سرحدوں سے باہر نکل جاتا ہے، وقت سے باہر نکل جاتا ہے، زمان و مکان کی سرحدیں عبور کر دیتا ہے، وہ پھر امر ہو جاتا ہے اور اس شعر کا شاعر بھی امر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارا سبق ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ شکریہ۔ آپ کا خیر خواہ پروفیسر خضر عباس۔ امید ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ اچھا رہے گا اور ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔